السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں. پہلا کلمہ سنا دیں. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹا ان کی بھی دکھائیں نا, صرف مجھے نہیں, ان کو بھی تو دکھائیں نا. سارے نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ہم نے نماز کا دوسرا ٹاپک پڑھنا ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہم سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اس کے فوراً بعد ہمیں کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. ثنا. کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا. چلے پڑھ کے سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا, اس کے فوراً بعد ہمیں کون سی سورت پڑھنی ہے؟ سورۃ فاتحہ. سورۃ الفاتحہ. کون سی سورت؟ سورۃ الفاتحہ. چلے اب تھوڑا سا فون قریب کر رہے ہیں. میں سورۃ الفاتحہ کی آپ کو ایک بڑی مزیدار حدیث مبارکہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. فاتحہ کا مطلب ہے بند دروازے کھولنے والی. فاتحہ کا مطلب ہے بند الشفاء. دروازے کھولنے والی کتاب. سننے پہلے چپ کر کے. فاتحہ کا مطلب ہے الشفاء. فاتحہ کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرقیہ بھی ہے, ام القرآن بھی ہے, اور یہ وہ سورت ہے جو کہ قرآن پاک کی تمام سورتوں کی ماں ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک کی تمام سورتوں کی ماں ہے. اور اس میں اللہ نے ہمارے لیے شفا رکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ, اب سٹوری سنیں, حدیث مبارکہ سنیں, صحیح بخاری. چپ کر کے بیٹھے, بری بات ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 صحابہ کرام کو مکے کے ساتھ والے گاؤں میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا. وہاں کے بادشاہ کو کسی زہریلے بچھو نے ڈس لیا. اب وہاں کے لوگوں سے مسلمان جا کے کہتے ہیں ہمیں پانی پلاؤ. کہتے ہیں ہم آپ کو پانی کیوں پلائیں, آپ تو بے دین لوگ ہو, آپ تو ہمارے خداؤں کو مانتے بھی نہیں ہو. پھر کھانا مانگے, بھوک لگی ہوئی ہے, کوئی کھانا بھی نہ دے ان کو. پھر اللہ نے ان کی مدد کی. جب اس بستی کے بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا تو انہوں نے اتنا علاج کیا کسی سے بھی اس کا علاج نہ ہوا. بیٹا سائن چپ کر کے بیٹھے. اور یوسف قرآن پاک کے بند کرے بیٹا. اب جب اس مکے کے پاس والے بستی کے بادشاہ کو بچھو نے ڈس لیا تو اس کے اپنے طبیب حکیم جو ڈاکٹر تھے اس کے اس ٹائم کے, تو ان سب نے علاج کیا, اس سے بھی وہ ٹھیک نہ ہوا. اسے کسی نے بتایا کہ مکے سے چند ایسے لوگ آئے ہیں جو جادو کرتے ہیں. جب وہ جادو کرتے ہیں تو انسان جتنا بھی بیمار ہو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بادشاہ کہا میری تو جان کے لالے پڑے ہوئے, میں تو مرنے پہ آ گیا ہوں, جلدی جلدی جاؤ ان لوگوں کو بلاؤ میرے پر جادو کرے. اب جیسے ہی لے کر آیا گیا تو ایک صحابی نے بڑھ کر کہا میں ایک شرط پر آپ پر دم رکھوں گا اگر آپ مجھے اس کا ہدیہ دے دیں گے. ہدیہ یعنی تحفہ دے دیں گے. اور وہ تحفہ کیا ہوگا کہ آپ مجھے یہاں رہنے دیں گے اور مجھے یہاں پر تبلیغ بھی کرنے دیں گے اور ہمارے لوگوں کو یہاں پر کھانے پینے کا انتظام بھی آپ بھرپور کریں گے. بادشاہ نے کہا تم ایک مرتبہ مجھے صحیح تو کر دو اور دیکھنا میں تمہارا ہدیہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ. اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جس جگہ پر اسے بچھو نے ڈسا بادشاہ کو, وہاں پر اپنی لعاب یعنی تھوک, اپنی سپٹ لیتے, he takes his spit, اور وہ اس کے بعد یہاں پر ایسے ایسے دم رکھتے, مٹی اٹھاتے, تھوڑا سا دم رکھتے اور بائیں جانب ایسے سپٹ آؤٹ کر دیتے, تھوک دیتے. اور جیسے سپٹ آؤٹ کرتے, جیسے ہی تھوک باہر نکالتے تو ان کی تھوک سے بادشاہ کا یہ زہر نکل جاتا. اور وہ انہوں نے دم کس چیز کا رکھا؟ سورۃ فاتحہ کا. کس کا دم رکھا؟ سورۃ الفاتحہ. اور دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ یا وہ مر رہا تھا کہ بیٹھ گیا. اب صحابی
चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाके ये सारा वाक्य बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपको पता है बच्चों ये वाक्य कौन सी किताब में लिखा है? ये वाक्य लिखा हुआ है सही बुखारी किताबुल आदाब में, सही बुखारी किताबुल आदाब में। हाँ जी, तो फिर और ये सही हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको किसने बताया कि आप ये सूरत पढ़ें तो इससे शिफा मिल जाती है? फरमाया साहबी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो आपको देख के कॉपी करते थे, आप जैसे करते थे ना, दम रखते थे, तो हम भी ऐसे दम सीख कर गए और वो ठीक हो गए, और हमने इसका हदिया भी लिया, इसका तोहफा भी लिया, हमने इसकी थोड़ी सी कीमत भी ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपको जो हदिया मिला है उस हदिये का आधा हिस्सा मुझ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक किस पर नाजिल फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इससे साबित हुआ हदिया लेना इस्लाम में जायज है। ठीक है, हदिया लेना, दम रखने का हदिया लेना इस्लाम में जायज है, शरीयत ने इसकी इजाजत दी है। और ये सूरत फातिहा है शिफा, ये दम करने वाली है, इसलिए से कहा जाता है अर-रुकैया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान बन के ये हमारे पर आई। और इसका मतलब है, जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, जब हम पढ़ते हैं नमाज, आपको पता होना चाहिए आप जब नमाज पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब हम पढ़ते हैं ना, इसका मतलब है शुरू कर